السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آج کی یہ نہایت مبارک حفل اور موقر مجلس اہل حدیث کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ بنیادی طور پر اس کے انعقاد کا مقصد امام محمد بن اسماعیل بخاری اور آپ کی صحیح کتاب صحیح البخاری کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ دوسری بار یہاں مجھے آنے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ میرے لیے سعادت ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں ایک زمیندار تھا، ہل چلاتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے شیخ الحدیث بنا دیا۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسے ناکارہ کو میرے اللہ اس کام کے لیے پسند فرما لے گا۔ شیخ فرما رہے تھے اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلوائیں۔ میں بھی یہی سفارش کروں گا، بلکہ تائید کروں گا اور بھرپور تائید کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس مدرسہ میں داخل کروائیں۔ یہ خیر کا راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی آپ عظمتوں کے استعارہ ہیں۔ میرے اللہ نے آپ کو جامع کمالات بنایا تھا۔ آپ جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی چراغ لیے بھی امام بخاری جیسا تلاش کرے تو اس کو تلاش نہیں، اس کو ایسا نہیں ملے گا۔ امام بخاری ہمیں امام نظر آتے ہیں، واقعی امام بخاری امام ہیں، محدثین کے امام ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے، علماء نے
کئی ایک معزز القابات سے نوازا ہے. کوئی علم المحدثین کہتا ہے، کوئی امام المحدثین کہتا ہے، کوئی عمدۃ الحفاظ کہتا ہے، کوئی سید الفقہاء کہتا ہے، کوئی امام کبیر شان کہتا ہے، کوئی امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے. یہاں رک کر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ اصل جو محدثین کا سلسلہ ہے، توجہ فرمائیے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا. وہ چلتا چلا آیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت، محدثین عظام تک آیا. محدثین عظام کا جو دور تھا یہ خاص زمانہ اور خاص دور تھا. دین کی تدوین کا کام اسی دور میں ہوا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت پر احسان کیا ہے، اب امت کے محسن ہیں. بلکہ میں اگر علماء مجھے اجازت دیں یہ کہہ سکتا ہوں امام بخاری اس امت کی امان ہے. کسی کو بات سمجھ نہیں آئی؟ امام بخاری امت کی امان ہے. جب تک اس زمین پر امام بخاری کا علم اور برکت موجود ہے تو ستہ خیر ہے. معرفت علوم الحدیث امام ابن البی الحاکم رحمہ اللہ کی ہے، جو 405 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. نہایت ہی اعلیٰ کتاب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں بے مثل بے مثال کتاب ہے علوم حدیث میں. آپ نے فارغ و تحصیل عزیز طلباء، عزیز القدر طلباء سے یہ میں التماس کروں گا کہ اصول حدیث کے والے سے 2 کتابوں کو ہمیشہ مطالعہ میں رکھیں. ایک معرفت علوم الحدیث حاکم کی، اور دوسری المحدث الفاصل بین الواعی والراوی ابو محمد ابن خلاد رامہ ہرمزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے بارے میں سیر کے اندر حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما احسنہ من کتاب. کس قدر حسین کتاب ہے. تو معرفت علوم الحدیث کے اندر محدث محمد بن عبد الرحمن دغولی جو 325 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اہل بغداد نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف خط لکھا. خط کا متن کیا تھا؟ المسلمون بخیر ما بقیت لہم، المسلمون بخیر ما بقیت لہم ولیس بعدک خیر حین تفتقد. اس کا مفہوم میں نے اپنے ذوق سے سمجھا اور اپنے ذوق سے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب تک امام بخاری کا علم اور ان کی برکت مسلمانوں میں موجود ہے تو خیر ہی خیر مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ امام بخاری کا علم اور آپ کی برکت میرا اللہ قیامت کی صبح تک اس زمین میں باقی رکھے گا. مسلمانوں، اگر آپ بخاری کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. بخاری ہمارا دین ہے. بخاری معجزاتی کتاب ہے، ایک جامع ہے، جامع، محض کتاب نہیں. بخاری قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے بھی ہے.
اور قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت، دونوں کے معانی اور مطالب کی حفاظت کا سلسلہ بھی اس کتاب کے اندر ہے۔ اور قرآن و حدیث دونوں وحی ہیں اور من جانب اللہ ہیں، منزل من اللہ ہے۔ دونوں کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ذکر کو نازل کیا۔ ذکر بمعنی نصیحت کے ہے۔ ذکر تذکیر کا اسم مصدر ہے اور اسم فاعل کے معنی میں ہے، مذکر۔ قرآن بھی مذکر ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی مذکر ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذکر ہے۔ مسلمانوں یہ خیرخواہی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین جس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کے حوالے سے غیر مناسب بات کرتے ہیں، یہ کلام نفسی ہے، یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو معنی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اپنا کلام جبرائیل میں القاء کیا، یہ تلفظ، یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نہایت خطرناک نظریہ اور عقیدہ ہے اللہ کے کلام کے بارے میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، کتاب التوحید ابن خزیمہ میں ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماء، جب اللہ وحی سے تکلم فرماتے، وحی کرتے تو فرشتے سنتے تھے۔ اس وحی کو فرشتے، تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا ہے اور حفاظت بھی کی ہے، اور ایسی حفاظت جو انسان کو برتہ حیرت میں ڈالتی ہے۔ امام ابو بکر اجوری رحمہ اللہ جو 360 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اپنی کتاب الشریعہ کے اندر حسن سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ محدث محمد بن بشار اور محمد بن مسنہ رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے اور وہ نابینا تھے۔ جب بغداد میں، کوفہ میں فتنہ خلق قرآن رونما ہوا، لوگ کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ ہمارا وہ استاد بھی اس فتنے کا حصہ بن گیا اور ہم نے اسے پڑھنا ترک کر دیا، اور ہمارا استاد کہا کرتا تھا اگر قرآن مخلوق نہیں، اگر قرآن مخلوق نہیں تو مجھے بھول جائے۔ مطلب یہ مخلوق ہے قرآن، وہ اس کا یہ دعویٰ تھا قرآن مخلوق ہے۔ کہتا تھا اگر قرآن مخلوق نہیں تو مجھے بھول جائے، میرے سینے سے محو ہو جائے۔ کہتے ہم تو اس طرح کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک عرصہ کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی، ہم نے اس سے پوچھا قرآن کا کیا بنا؟ اس نے کہا میں قل ہو اللہ خط بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور معاملہ کچھ حدیث کا بھی ایسا ہی ہے، حدیث بھی دین اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے۔
دونوں کا ایک ہی راستہ ہے ہم تک پہنچنے کا. قرآن بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. دونوں میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ نے خاص لوگ جو حدیث کی حفاظت کے لیے چنے تھے, اتنے زیرک لوگ تھے, کمال کہ اللہ نے ان کو فہم عطا کیا ہوا تھا, بڑے دماغوں والے لوگ تھے. سبحان اللہ. آپ کو بتاؤں, خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ 463 میں فوت ہوتے ہیں. تاریخ بغداد لکھی اور اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کی قرات کی اپنے شیخ پر, اپنے استاد پر, محدث اسماعیل بن احمد بن عبداللہ پر, ابو عبد الرحمن الزریر جو میرے استاد تھے اس پر. 3 مجلسوں میں میں نے 3 مجلسوں میں صحیح بخاری کی قرات کر لی. کسی کو بات تو سمجھ نہیں آئی جی. اللہ نے اتنا مبارک بنایا ہوا تھا کہ 3 مجلسوں میں بخاری کی قرات کر دی, پوری بخاری پڑھ دی. ایک دن مغرب سے لے کر نماز فجر تک, اور دوسرے دن مغرب سے لے کر نماز فجر تک. تیسرے دن ہمارے استاد کوچ کر گئے. اصل وہ حج کے لیے آئے تھے اور راستہ بند تھا, خطرہ تھا, تو لوگ بکھر گئے, اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. میرے استاد بھی نیشہ پور کی طرف آپ نے رخ کیا. میں اور میرے ساتھی جو 2 مجلسوں میں قرات کی تھی, وہ پیچھے امام صاحب کے, اپنے استاد جی کے پیچھے چلے. ایک جزیرے میں آپ رکے ہوئے تھے. ہم نے نماز فجر سے لے کر مغرب تک, مغرب سے لے کر صبح تک مجلس میں بخاری کی تکمیل کر دی. کیسی مبارک کتاب ہے یہ. تو ان سے پوچھو نا جنہوں نے سال بھر میں پڑھی ہے. 3 مجلسوں میں صحیح بخاری کی قرات ہو گئی. میں یہ اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں. محدثین خاص ایک ذوق رکھتے تھے. محدث ابو العباس محمد بن اسحاق السراج رحمہ اللہ تعالی, یہ 313 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تاریخ دمشق ابن عساکر کے اندر ایک صحیح سند سے واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس موجود تھا. اسی اثناء میں امام صاحب کو محمد بن کرام کا ایک خط ملا, جس میں 2 حدیثوں کی تحقیق کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. پہلی حدیث سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یزید ولا ینقص. اور دوسری حدیث معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان لا یزید ولا ینقص. پہلی روایت میں کہ ایمان بڑھتا نہیں مگر گھٹ جاتا ہے. ایمان بڑھتا ہے گھٹتا نہیں, پہلی روایت میں یہ تھا. اور دوسری میں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اب سندے دیکھیں. سفیان بن عیینہ سکہ سبت امام ہے. زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اتقان پر امت کا اتفاق ہو گیا ہے. سالم سکہ سبت اور عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جلیل القدر. سند بالکل صحیح, بظاہر سند بالکل صحیح ہے. دوسری سند معمر بن راشد امام ہے, زہری امام ہے, سالم امام ہے, اور اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے خط کھولا, پڑھا, 2 روایتیں ہیں, ان کی 2 سندیں لکھی ہوئی ہیں. من حدث بہذا استوجب الظرف الشدید والحبس الطویل. یہ خط کے سرے ورق کہہ سکتے ہیں اس کو,
لکھا اور واپس کر دیا۔ کیا کمال کا بیان تھا، سند بظاہر بالکل صحیح، فرمایا جس نے یہ دو حدیثیں بیان کی ہیں اس کو سخت سزا دینی چاہیے اور اس کو قید خانہ میں بند کر دینا چاہیے۔ اتنا ظالم ہے کہ جھوٹی روایتوں پر صحیح سندیں چڑھا دی ہیں، جھوٹی روایتوں پر صحیح سندیں چڑھا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قدردانی کی، یہ شان والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ محدث احمد بن ابراہیم بن نصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام محمد بن یحییٰ الزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ معرفت علوم الحدیث حاکم میں روایت ہے۔ ما فعل بک ربک، امام صاحب فرمائیے 258 میں امام محمد بن یحییٰ الزولی فوت ہوتے ہیں اور احمد بن نصر بن ابراہیم 299 میں فوت ہوتے ہیں، یعنی 40 سال بعد زندہ رہ گئے ہوں۔ پوچھا ما فعل بک ربک، محدث امام آپ فرمائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ امام محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں غفر علی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ما فعل بحدیثک، آپ کی حدیثوں کا کیا بنا؟ جو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کی ہیں، جو بیان کی ہیں، ان کا کیا بنا؟ کتب بماء الذھب ورفع فی علیین، سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دی گئی ہیں اور علیین میں رکھ دی گئی ہیں۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، محدثین کی قدر آخرت میں حدیث کی قدر دیکھ لے۔ تو اس لیے مسلمانوں حدیث کے قدردان بنے، حدیث کے قدردان بنے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی قرآن پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نقص نکالے تو ہم اس کو اسلام سے خارج گردانتے ہیں، اور گرداننا بھی چاہیے اگر وہ قرآن کے ایسی ویسی بات کرے کو، یعنی قرآن میں نقص نکالتا ہے، مثال دے رہے ہیں، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی صحیح بخاری پر اعتراض کرے تو کان لگا کر سنتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر کوئی اعتراض کرتا ہے، آپ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور کہیں میں بہرا ہوں، سنتا نہیں، میں رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض نہیں سن سکتا، جا ابھی ہمارے علماء زندہ ہیں، ہمارے علماء سے بات کر۔ میں تو عام مسلمان ہوں، لیکن ہم باس میں پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا یہ فن نہیں، ہمارے متعلق یہ چیز نہیں ہے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ علماء سے رہنمائی لیں، دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ مناظرہ، مناقشہ، کیا فائدہ مباحثہ کا کسی جاہل کے ساتھ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے آپ کو تسلی دے دی، ایک بات بتائی ہے۔ امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد یہ 212 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من استخف بالحدیث استخف بہ الحدیث، یہ قول ادھر لکھ دیا جائے آب زر کے ساتھ، من استخف بالحدیث استخف بہ الحدیث، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حقیر سمجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بول بھی نہیں سکتے جی، حدیث اسے رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ نے عزتیں محدثین کو عطا کی ہیں، جس نے دنیا میں عزت لینی ہے محدثین کے پاس چلا جائے، محدثین کے علاوہ عزت کہیں سے نہیں مل سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
کیا شان والے امام تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری ہیں. فتح الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی. علامہ ابن خلدون 808 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. اپنی تاریخ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، شرح کتاب البخاری دین علی الامہ، کہ بخاری کی شرح امت پر قرض ہے. 808 ہجری تک صحیح بخاری کی سینکڑوں شروحات لکھی گئی تھی. کتنی؟ سینکڑوں شروحات لکھی گئی تھی، مگر بخاری کا حق ادا نہیں ہوا. بخاری کا حق ادا نہیں ہوا. کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے کہا، آئے ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بخاری کی شرح لکھی، بخاری کا حق ادا کر دیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، ادھر میں نے اسی موقع پر مجھے یاد ہے، جو گزشتہ سے پوستہ سال درس دیے، مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے. اب صاحب دوبارہ اگر آپ کہیں میں اس کی ریکارڈنگ آپ ابھی کرا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری عادت نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ ایک بات پہلے جو ہو گئی اس کو بار بار بیان کرنا. ہو سکتا ہے آپ سے اگلے سال پھر مجھے دعوت میں زندہ رہا تو کیا یہی سبق سنائیں؟ کوئی بات نہیں، سبق تکرار بھی ہو سکتا ہے، آپ سنیں تو صحیح نا جی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی امام الدنیا فی الحدیث کا لقب پانے والے ہیں، اور یہ لقب بجا لقب ہے ان کے لیے. ابن حجر کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے. جس نے ابن حجر کو اوپر نہیں پڑھا وہ حدیث، سند، متن اور رجال کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جان سکتا. کبار علماء بھی ابن حجر سے مستغنی نہیں ہو سکتے حدیث کے باب میں. بعض عملیوں نے ایک وقت تھا صحیح بخاری، یہ فتح الباری جلائی، حملیوں نے جلا دیا. ان کا تھا کہ یہ شافعی اور ہم حملی ہیں اور ان کے عقیدے میں کچھ ایسی ویسی بات ہے، تو وہ جلا دیا. اور کہنے لگے کہ فتح الباری ابن رجب جو ہے یہ زبردست ہے. وہ کتاب الحج تک لکھی گئی اور آگے وہ ضائع ہو گئی، مفقود ہو گئی. کہاں ابن رجب اور کہاں ابن حجر، کہاں ابن رجب اور کہاں ابن حجر، جلاتے رہ جائیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. کھنگالا بخاری کو ابن حجر نے، کھنگالا بخاری کو ابن حجر نے. ابن حجر کہنے پر مجبور ہو گئے. حدث ساری کے اندر یہ مقدمہ فتح الباری کی پوری ایک مجلد ہے. لو فتحت باب ثناء الائمة علی ممن تأخر عن اسری لفن القرطاس ونفدت الانفاس وذاک بحر لا سائل. امام بخاری کے دور کے بعد والے لوگوں نے، آپ کے مداح سراؤں نے، آپ کے منقبت شناسوں نے، آپ کے معاصرین نے، مماثلین نے جو بخاری کے بارے میں لکھا ہے اور سب کو جمع کریں، کلمے ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے. بخاری تو سمندر ہے عظمتوں کا، اس کا تو کنارہ کوئی نہیں. آج ایک نہایت ہی خوبصورت قول وہ پیش کیے دیتے ہیں، رلا دیتا ہے وہ قول. وہ امام ابو احمد حاکم کبیر جو 378 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اپنی کتاب الاسامی والکناہ، کیا نام ہے بچوں، ایک بات لکھی ہے. 378 ہجری میں فوت ہونے والے امام حاکم کبیر، جن کو دنیا ابو احمد حاکم کبیر کے نام سے جانتی ہے. اور یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کم از کم
آج پہلی بار ڈلن بنگلہ میں یہ قول پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں، امید واسق ہے انشاءاللہ، امید واسق ہے۔ کان احد الائمہ فی معرفت الحدیث و جمعہ، امام بخاری کا شمار حدیث کی معرفت رکھنے والے اور حدیث کی جمع اور تالیف کرنے والے ماہر اماموں میں ہوتا ہے۔ وَلَوْ قُلْتُ، اگر میں یہ کہوں لَمْ أَرَى تَصْنِيفًا لَمْ أَرَى تَصْنِيفًا يَفُوقُ تَصْنِيفَهُ فِي الْمُبَالَغَةِ وَالْحُسْنِ، کہ میں نے صحیح بخاری جیسی عمدہ اور بلیغ کتاب نہیں دیکھی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے صحیح بخاری جیسی عمدہ اور بلیغ کتاب نہیں دیکھی۔ ایک بات، کتنی باتیں؟ او لم اسمع بعدمی یترول بباب الحدیث بمثلہ ورجوت ان اکون صادقا فی قولی، میں نے کسی انسان کا نام نہیں سنا، کسی انسان کا نام نہیں سنا، کسی آدمی کا نام نہیں سنا جو حدیث میں فن حدیث میں معرفت حدیث میں پانی کی طرح بہتا ہو بخاری کے علاوہ۔ وَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ صَادِقًا فِي قَوْلِي، پھر میں امید واسق رکھتا ہوں ان دو باتوں میں، میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ ان دو باتوں میں میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہایت ہی بابرکت ہستی، میں نے پہلے بھی عرض کیا امام بخاری کا علم مبارک علم ہے، شان والا امام، کیا خوبیاں تھی امام بخاری کی۔ لیکن آئے حافظ مزی 742 ہجری میں وفات پانے والے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال فی ستہ کے راویوں پر، سیاہ ستہ 6 صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے راویوں پر کتاب ہے۔ اصل تو تھی الکمال عبد الغنی مقدسی کی، اس پر حافظ مزی نے کام کیا، پھر حافظ بن حجر نے تہذیب و تہذیب کے نام سے کام کیا، پھر اس کتاب پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب کے نام سے کام کیا۔ علم حدیث مخدوم علم ہے، علم حدیث مخدوم علم ہے۔ حافظ مزی رحمت اللہ علیہ کیا شان والا انسان، امام هذا الشان والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين آل الاسلام۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں نے کوزے میں دریا بند کیا۔ اگر کسی کو آج تلک یہ محاورہ سمجھ نہیں آیا تو اس ایک جملے میں سمجھ لے، ایک جملے میں سمجھ لے۔ امام بخاری حدیث کا امام بھی ہے اور فن حدیث میں مقتدا بھی ہے۔ فن حدیث میں والمعول علی کتابہ بین اہل الاسلام، والمعول علی کتابہ بین اہل الاسلام، جو اہل اسلام ہیں امام بخاری کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، جو اہل اسلام ہیں، جو اہل وہ کیا کرتے ہیں؟ بخاری کی صحیح بخاری پر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں۔ لوگوں، جس گھر میں بخاری اس گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ بخاری میں حدیث آئے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
قربان جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنا زبردست کام کر دیا. آئے شارح بخاری حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام علیہ السنہ مورخ اسلام حافظ قرآن مفسر قرآن حافظ ابن کثیر، 774 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. البدایہ والنہایہ کے نام سے آپ کی تاریخ ہے. اجمع علی یہ کیا بھائی کہ محدثین نے علماء نے صحیح بخاری کو تلقی بالقبول بخشا ہے، تلقی بالقبول بخشا ہے. اہل اسلام کہتے ہیں جو کچھ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے وہ ساری کی ساری بالاجماع صحیح حدیثیں ہیں. اگر کوئی بخاری پر نقد کرتا ہے، بخاری کی حدیث پر تنقید کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، تو یقین کر لو بدعتی ہے، گمراہ ہے، راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا راہی ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ 1174 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اما صحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانہما متواتران الى مصنفیہما وانہ کل من یحون امرہما مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین. صحیح ہیں کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو ایسی کتابیں ہیں کہ محدثین نے اتفاق کر لیا جو مرفوع متصل حدیثیں ہیں وہ بالاجماع بالاتفاق صحیح ہیں، بالاجماع بالاتفاق صحیح ہیں. صحیح قطعی طور پر صحیح ہے. اور یہ دونوں کتابیں امام بخاری اور مسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. ان کی نسبت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو بخاری و مسلم کی توہین کرتا ہے، بخاری مسلم کی توہین کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل نکلا ہے. بخاری محدث اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری میں آپ فوت ہوتے ہیں. آپ کا قول ارشاد خلیلی کے اندر صحیح سند سے مذکور ہے. کیا بات ہے. اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ لا یبغضک الا حاسد. استاد جی آپ سے کوئی حاسد ہی بغض رکھ سکتا ہے. آپ تو امت کے محسن ہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کے خادم ہیں. کیا شان اور عظمت ہے آپ کی. آپ سے کوئی حسد کیوں رکھے گا؟ وہی رکھے گا جس کو حدیث نے گرا دیا، جس کو حدیث نے ذلیل اور رسوا کر دیا. جو حدیث کا دشمن ہوگا نا وہی آپ سے بغض رکھے گا. وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں لوگوں میں مسلم گواہی دیتا ہوں میں نے بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا. ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کیا کمال کا فقیہ اور محدث ہے. نہایت عمدہ کتاب سنن کے حوالے، جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، دونوں نام ہیں اس کتاب کے. فقہ سے کتاب کو بھر دیا، ائمہ کے مذاہب سے احادیث پر حکم بھی لگایا، راویوں کی تعیین بھی کر دی، ان کے ناموں اور ان کی کناہ کو بھی ذکر کر دیا اور فی الباب کو بھی ذکر کیا. یہ ایک الگ بات ہے. سب سے بڑی کتاب اگر کھولی جائے تو سنن ترمذی ہے. توجہ فرمائیے.
ایک حدیث ذکر کی فی الباب میں 10 حدیثیں، ایک حدیث ذکر کی فی الباب میں 5 حدیثیں، ایک حدیث ذکر کی فی الباب میں 7 حدیثیں، ایک ایک حدیث کو ایسے کھول کر دیے جو اتنی بڑی کتاب بنتی ہے۔ الجامع للترمذی، سنن الترمذی، اور علل حدیث کے حوالے سے بھی کتاب لکھی، اس کے اندر علل کبریٰ کے اندر ایک قول لکھا امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے، لم ارا بالعراق ولا بخراسان فی مال العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد عالم محمد بن اسماعیل البخاری۔ میں نے عراق چھان مارا ہے، میں نے خراسان چھان مارا ہے، حدیث کی علتوں، راویوں اور سندوں کی معرفت کے حوالے سے امام بخاری سے بڑا میں نے امام کو نہیں دیکھا۔ آج ایک بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا محدثین اعظام میں کوئی نہیں آیا۔ کیا کہا؟ آپ کے درجے کا کوئی نہیں آیا، آپ کے مقام مرتبوں کو تو آپ کے ائمہ، آپ کے اساتذہ نہیں پہنچتے۔ اور اساتذہ کون کون سے معلوم ہے امام بخاری کے؟ احمد بن حنبل امام، سید الفقہاء آپ کے استاد محترم ہیں، امام خراسان اسحاق بن راہویہ آپ کے امام ہیں، عبداللہ بن زبیر حمیدی آپ کے امام ہیں، یحییٰ بن معین آپ کے امام ہیں، استاد ہیں، زہیر بن حرب آپ کے استاد ہیں۔ کیا شان والے لوگ تھے یہ، آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو؟ سبحان، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان ائمہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یہ امام بخاری کے اساتذہ تھے۔ ان میں کوئی بھی امام بخاری کے ہم پلہ نہیں ہے، نہ یحییٰ بن معین، نہ اسحاق بن راہویہ فقیہ امت اور محدث، نہ احمد بن حنبل۔ امام بخاری سب سے آگے ہیں، سب سے مقدم ہیں، امام بخاری مقتدا ہیں، امام بخاری امام ہیں۔ جو ہمیں بات سمجھے، اللہ رحم فرمائے ہم پر، امام بخاری جیسا ہمیں نہیں نظر آیا آج تک۔ حتی المقدور کوشش بھی کی اس بات کو سمجھنے کی، آیا بخاری سے بھی کوئی مقدم ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اور جو امام مسلم کو نہیں جانتا وہ امام بخاری کو کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ جملہ پہلے کہا ہوا ہے ادھر۔ امام ترمذی آپ کے شاگرد ہیں، ابو حاتم آپ کے شاگرد ہیں، ابو زرع آپ کے شاگرد ہیں۔ کیا پتا آپ کو ابو حاتم کون، ابو زرع کون؟ اگر اسلام میں ابو حاتم ابو زرع کو نکال دو، اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ یہ امام بخاری کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ سے فیض پایا تھا، آپ سے حدیث سیکھی تھی۔ پورا جہان آباد ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، یہ محدثین نظام ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، یہ حفاظ حدیث ہیں۔ احمد بن حنبل یہ حافظ الاسلام ہیں، یہ حفاظ اسلام ہیں، سارے کے سارے حفاظ اسلام ہیں۔ مگر امام بخاری کے مرتبے میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، امام بخاری کے مرتبے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بلا مبالغہ بات ہے، انشاءاللہ علماء کرام بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ اتنا عظیم امام ہے، یہ کہیں کہ عظمتوں کی ایک چوٹی ہے امام بخاری، رفتوں کی بلندی ہے بخاری۔ اگر کوئی ایسے نیچے کھڑے ہو کر دیکھے، اس کی پگڑی تو گر سکتی ہے، مگر امام کے مرتبے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا بڑا امام، اور امام جو شاگرد ہے وہ امام الائمہ کے معزز لقب سے ملقب ہے۔
دنیا جانتی محمد ابن خزیمہ کو، محمد بن اسحاق بن خزیمہ کو دنیا جانتی ہے، کیسا زبردست امام ہے، امام الائمہ کا لقب پاتے، امام الائمہ کا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خیر ہو جس مجلس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور پے در پے نزول ہوتا ہے، جن کی عظمتوں پر فرشتے رقص کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، رشک۔ یہ تو نفوس قدسی ہیں جن کا نام لے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان اور دین ہے۔ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے ائمہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی خیر اور بھلائی پہ رکھے۔ میرا رب کریم ہمارا حشر بھی ان ائمہ کے ساتھ کر دے۔ کہتے ہیں ما رأیتو تحت ادیم السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری۔ اس نیلی فام چھت کے نیچے، اس نیلی فام میں نے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث کا امام کو نہیں دیکھا، جس نے مشرق و مغرب کے مشائخ، محدثین، ائمہ دین سے ملاقاتیں کی ہیں، جس نے جہان شان مارا ہے، تیز نظر والا امام، اہل علم کو جاننے والا، فن حدیث کا ماہر، کیا کہتا ہے کہ میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم اپنے الفاظ میں عقیدت بھرے انداز میں ایک بات کر دیتے ہیں کہ بخاری جیسا کوئی نہیں، تو یہ بات تو ہمارے ائمہ نے کہی ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی، محدثین نے کہی جو امام بخاری کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حافظ نووی آئے 676 ہجری فوت ہو گئے، تہذیب الاسماء واللغات کتاب، تہذیب الاسماء واللغات کتاب۔ لا عجب فی فَإِنَّ الْمَشَائِخَ قَاتِبَةً اجمعوا عَلَىٰ قِدَمِ۔ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سارے کے سارے علماء، مشائخ امام بخاری کو تمام ائمہ سے مقدم جانتے ہیں، امام بخاری کو تمام ائمہ سے مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت ہے حافظ نووی رحمت اللہ علیہ کی۔ آئے ابو العباس جعفر بن محمد مستغفری 432 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، صاحب تصریف امام ہے چوٹی کا، امام مستغفری۔ ایک جملہ لکھا ہے امام بخاری کے بارے میں، کیا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ، خوشبو ہی خوشبو ہے جس کے اندر۔ امام الدنیا فی معرفت الحدیثی، امام بخاری معرفت حدیث میں دنیا کا امام ہے، معرفت حدیث میں دنیا کا امام ہے۔ آئے امام حاکم رحمت اللہ علیہ 405 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں امام اہل الحدیث، امام اہل الحدیث، گروہ محدثین کا سرخیل کون ہے؟ امام بخاری ہے رحمہ اللہ تعالی۔ خطیب رحمہ اللہ جو 463 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، تاریخ بغداد میں، الامام فی علم الحدیث صاحب الجامع الصحیح والتاریخ، الامام فی معرفت فی علم الحدیث، الامام فی علم الحدیث، علم حدیث کا امام، علم حدیث کا امام کون ہے؟ امام بخاری ہے۔ جامع کتاب لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھی، اور آپ نے تاریخ لکھی۔ تاریخ سے مراد یہ ہے کہ جو روات حدیث ہیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی ہیں، ان کے متعلق امام بخاری نے علم جو ہے اس کو محفوظ کیا۔ کمال امام صاحب کو اللہ نے کمالات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ کی صحیح تو صحیح رہ گئی، التاریخ الکبیر جیسی کتاب دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
ائمہ محدثین نے علل پر کتابیں لکھی، احمد ابن حنبل نے علل پر کتاب لکھی، علی ابن مدینی سے لے کر نیچے تک 10-20 ائمہ نے علل حدیث پر کتاب لکھی۔ سب سے فائق اور بلند کتاب امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے۔ اور کیا شان ہے صحیح بخاری کی، بخاری کی بھی کیا شان ہے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے، علامہ عینی نے لکھا ہے، 855 میں آپ فوت ہوتے ہیں، عمدۃ القاری، هو بحر يتلاطم امواجا رأيت الناس يدخلون فيه افواجا فمن خاض فيه ظفر بكنز لا ينفذ ابدا وفاز بالجواهر التي لا تخفى عددا۔ بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا شاہپارہ، عجیب و غریب کتاب، معجزاتی کتاب، جامع، پورے دین کا احاطہ کرنے والی کتاب، ایک مسلمان کی دینی ضرورت اور احتجاج کو بجا طور پر پورا کرنے والی کتاب صحیح بخاری۔ یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے۔ میں نے دیکھا، بڑے بڑے لشکر دیکھے اور گروہ دیکھے جو بخاری میں غوطہ زن ہو گئے، اور جو بھی بخاری میں اترا اپنے دامن کو جواہرات سے بھر کر نکلا۔ بخاری کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا، مگر ایسے پڑھیں جیسے اس کا حق ہے۔ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں۔ اس کا نام علماء نے ذکر کیا، حافظ ابن حجر نے ہدیٰ ساری میں بھی ذکر کیا ہے، اور ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی نے مقدمہ علوم الحدیث میں بھی ذکر کیا، حافظ نووی رحمۃ اللہ نے بھی ان کا نام ذکر کیا ہے۔ اور جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نام ذکر کیا وہ کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بخاری جامع کتاب ہے، پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 8 بڑی کتابیں ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بخاری صحیح کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سند رسول اللہ علیہ وسلم تک ثابت کر کے جب کوئی حدیث امام بخاری پیش کرتے ہیں تو یقین کر لو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا اگر کوئی شخص طلاق اٹھائے، میری بیوی کو طلاق ہے، اگر بخاری میں ضعیف حدیث ہو تو علماء کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہی نہیں ہے تو طلاق بھی جھوٹا کیسے ہے؟ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث۔ میں نے ایک کو سنا، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، لوگوں نے کچھ اپنے مذہبی رہنما جن کے بارے میں ان کا یہ الزام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صحیح دین ان کے پاس ہے، یہ تو ملا ملانے ہیں، ان بیچارے کے پاس کون سا دین ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تنفر کی فضا پیدا کر دی علماء حق کے خلاف، لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو علم دین سے دور کرنے کی کوشش کی، بخاری کی عظمت اور بخاری کی رفت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جناب غامدی صاحب وہ کہہ رہے تھے یہ جو یعنی بخاری مسلم کی جو حدیث ہے متفق علیہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، فرشتہ آیا، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک غیر جنس سے آپ کا واسطہ پڑا، جبرائیل کو آپ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور پھر جبرائیل نے آپ کو کئی بار سینچا دبوچا، 3 بار، ما انا بکارن ما انا بکارن۔ تو عجیب سا آپ کے دل میں خوف اور ڈر سا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو حدیث رسول ہے، ثابت ہے یہ۔
فرمایا زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے چادر دے دیں۔ آپ ایسے ٹھٹھر رہے تھے، گھبراہٹ بھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اضطراب میں تھے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک دن آئے گا جس کو لوگ قیامت کہتے ہیں، قیامت ہوگا، اللہ انصاف کریں گے، اللہ اولاد آدم کے اقوال و اعمال کا اللہ وزن کریں گے، اور یہ قول بے وزن ہو جائے گا انشاءاللہ بھی کہہ دیں۔ کہتے ہیں یہ صوفیوں نے گھڑی ہے۔ کس نے گھڑی؟ صوفیوں نے گھڑی ہے۔ کیسی بات ہے؟ صوفیوں نے گھڑی ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری 256 میں فوت ہوتے ہیں، 256 میں فوت ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہاں رک کر اور بھی ایک بات عرض کر دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری مسلم کی جو حدیثیں توجہ فرمائیے، بخاری مسلم کی جو، بھائی ادھر دیکھو میرا بیٹا مجھے دیکھے نا، اللہ اکبر، ادھر دیکھو کیا دیکھ رہے ادھر آپ؟ بھائی میرے ادھر دیکھ لو، تسلی کے ساتھ دیکھ لو بہنی۔ ہاں جی، کوئی نعرہ لانے تو نعرہ لا دو، در سے بخاری ہوندہ بابا رواج ہی اہل حدیث سے جی۔ اچھا جی، اعتراض کیا کیا؟ یہ صوفیوں نے گھڑی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد کی، مسند حمیدی کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی، مصنف عبدالرزاق کی، موطا امام مالک کی حدیثوں کو اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا، اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا، اور ایسے انداز میں کیا کہ دنیا کو حیران کر دیا، دنیا کو حیران کر دیا۔ ہر دور کے گمراہوں نے پوری جرت اور ہمت کے ساتھ بخاری کو گرانے کی کوشش کی، مگر صحیح بخاری کو گرا نہیں سکے۔ بخاری کو کوئی نہیں گرا سکا۔ ایسی کتاب جس کی دنیا میں حفاظ موجود تھے، یہ بخاری کی کتاب، صحیح بخاری ائمہ کو، بعض علماء کو سندوں کے ساتھ اور متن کے ساتھ یادی حفظ تھی۔ اور بخاری سے بھی بڑی کتاب مسند الامام احمد، بعض دنیا میں ایسے بھی آئے جنہیں وہ مسند امام احمد حفظ تھی۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، آپ کے شاگرد رشید ابن قیم اور حافظ ابن کثیر، ایک استاد دو شاگرد۔ مسند احمد یاد ہے، مسند احمد یاد ہے، حفظ ہے، دماغ میں، دل میں موجود ہے۔ حافظ بیکی رحمت اللہ علیہ نے بخاری مسلم ساری کی ساری جو مسلم مرفوع روایتیں تھی وہ اپنی سنن کے اندر اپنی سند سے ذکر کر دی، اور کئی ائمہ نے ذکر کی۔ ایسی زبردست کتاب، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو غار حرا والی حدیث ہے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں نے گھڑ دی تھی۔ کسی کی جرت ہے جی، کسی کی جرت ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھے، حدیث گڑے، مسلمانوں کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے درجہ مرتبہ بالجماع مرتبہ پانے والی کتاب کے اندر ہو، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 1400 سال کسی کے علم میں بات نہ آئے، جناب غامدی کو سمجھا یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اسلام کو مذاق سمجھا ہے۔ کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما را، وہ بھی کہاں معراج کا، اسراء کا واقعہ اور کہاں پہلی وحی کا، یہ مفسر آ گئے اور یہ بخاری کو گرانے چلے ہیں۔ یقین جانے ایسے لوگ وہی امام ضحاک بن مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، من استخف بالحدیث استخف بالحدیث ہو، حدیث نے ان کو گرا دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ ان کے دل کڑتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، جر رہے ان کے دل کہ بخاری کی عظمت ہے، کاش ہم بخاری کی ایک حدیث بھی گرا نہیں سکے، ایک حدیث بھی نہیں گرا سکے۔
اور کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا اور حدیث یہ ہے، صوفیوں نے کھڑی ہے۔ مت سمجھیں غامدی صاحب، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، میرے اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ المجروحین کے اندر امام صاحب نے ایک بات فرمائی ہے صحیح سند کے ساتھ، اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اور گھر کے اندرون کمرے کے اندر ہے، رسول اللہ پر جھوٹ بولے، حدیث گھڑے، اللہ غیر مومنوں کو باخبر کر دیتے ہیں، اس گھر کے اندر ایک جھوٹا رہتا ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے، دنیا کے منکرین حدیث کو، اصل تو کہنے منکرین قرآن کو، جو حدیث کا منکر ہوتا ہے قرآن کا ضرور بے ضرور منکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جنت اور جہنم کو منکر بولتے نہیں۔ ہاں جی، غامدی صاحب کہتے ہیں وہ جو قرآن میں ہے نا جنت کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام جس جنت سے نکالا گیا وہ جنت نہیں جسے مومنوں کو اللہ جگہ دے گا روز آخرت کو، یہ دنیا میں ایک باغ تھا جس کے اندر آدم اور حوا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پودا ہے درخت، اس کے پاس نہ جاؤ۔ حوا نے کہا جی جانا چاہیے ہمیں، یہاں تو خلد مل جائے گا، ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے گا۔ کھا لیا، کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے، اب لگے پتے درختوں کے اپنے جسم پر لپیٹنے۔ تف ایسے علم پر، یہ علم کہاں، یہ تو کفر ہے اللہ کے بندو، یہ ضلالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ ابلیسی کاروائی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ادنا مسلمان یہ بات سوچ نہیں سکتے، تصور سے کام اٹھتا ہے، چاہے جائے کہ وہ کہے اس کے مطابق عقیدہ بنا۔ ہمارے ائمہ نے کہا اگر کوئی یہ کہے آدم اس جنت میں نہیں تھا جو روز آخرت اللہ جس کو مومنوں کو داخلہ دیں گے، وہ کافر ہے بالاتفاق بالاجماع، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ، ہمارا دین مقدم ہے سب سے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کہنے والے نے ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر، اگر کوئی شخص اندھیری رات ہو، سمندر کے اندر جہاز میں کشتی میں تیر رہا ہو اور رسول اللہ پر جھوٹ بولے، میرا رب صبح کا سورج طلوع نہیں کرتا جب تک مومنوں کو یہ نہ بتا دے کہ سمندر میں ایک جھوٹا تیر رہا ہے۔ حدیث کی حفاظت ایسے ہوگی؟ ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پہلے میں نے عرض کیا لکھے ان سے ایک سوال کریں، وہ جھوٹے کا نام بتا دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، حدیث گھڑی، مگر اللہ نے اس کی یہ حالت مومنوں پر منکشف نہیں کی، اس کا نام بتائیں بس۔ کسی کو سمجھ آئی بات؟ کسی نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گھڑی اور کہا یہ فرمان نبوی ہے، مسلمان اس کو جانتے نہ ہو، اس کا نام بتا دے بس۔ صحیح مسلم میں دجال کے صفات میں ہے، مکتوب بین عینیہ کافر یکرہ کل مومن کاتب وغیر کاتب۔ دجال آئے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر ان پڑھ آدمی وہ لفظ کافر پڑھ لے گا۔ کیا کرے گا؟ کافر پڑھ لے گا۔ آئے ہیں ابن تیمیہ لکھتے فدل علی ان کل مومن یتبین لما یتبین لغیرہ ولا سیما فی الفتن۔ وَيَنْكَشْفُ لَهُ حَالُ الْقَذَّابِ وَالْوَزَّاهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ حدیث دلیل ہے، اللہ مومنوں پر وہ کچھ کھولتا ہے جو غیر مومنوں پر نہیں کھولتا۔ آئے ہیں بخاری گرانے آئے ہیں، ہم کہہ دیں گے اپنے منہ سے لوگوں کو، ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ہاں جی آپ نے فرشتہ دیکھا اور آپ گھبرا گئے، ہاں جی یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور بھلے لوگوں قرآن کے خلاف ہی کوئی حدیث ہوتی ہے بھئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بخاری کی کوئی حدیث، بخاری شریف کی کوئی حدیث، بخاری شریف کی کوئی حدیث میرے رب کے کلام کے خلاف؟ ابھی سامنے ہونا ادنا حدیث کا طالب علم ہوں، آپ سوال کریں کھڑے ہو کر، یہ حدیث ہے قرآن کے مخالف ہے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ،
کیوں؟ اس لیے کہ میں ابن خزیمہ کا بیٹا ہوں۔ ابن خزیمہ کتاب التوحید کے اندر ایک بات لکھی آپ نے، من ادعا من الجہلت ان شیئا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف شیئا من کتاب اللہ۔ بعض جاہل کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، حدیث صحیح اور قرآن کے مخالف ہے۔ لوگوں یہ ہو سکتا ہی نہیں، یہ کون کہتا ہے؟ امام الائمہ کہتا ہے، محدثین کا امام کہتا ہے، ابن خزیمہ کہتا ہے حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ اور بولیے کوئی حدیث قرآن کے مخالف؟ جو مخالف کہے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شیطان لعین ہے، شیطان لعین ہے، شیطان لعین ہے، انسانی شکل میں متشکل ہو کر میرے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ چلا جا ظالم، آیت الکرسی پڑھے اس کے منہ پر تھوک دے۔ فَعَلَى الزَّامِن بِتَثْبِيتِ صِحَةِ مَذْهَبِنَا۔ اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کی نسبت کتنی مبارک نسبت ہے۔ آپ محدثین کے ہو، محدثین آپ کے ہیں، میرے اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا کی ہیں، جوڑ دیا اس گروہ کے ساتھ، اس عظیم گروہ کے ساتھ آپ کو جوڑا۔ عظمتوں والے لوگ ہو، آپ کے پاس ایسے محدثین احمدین ہیں، محدثین ایسے محدثین ہیں آپ کے پاس، سبحان اللہ، کیا با کمال لوگ ہیں آپ کے پاس۔ سندوں کا علم ان کے پاس ہے، سندوں کا علم، اور سند دین اہل حدیث کے پاس تھا، ہے اور رہے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، سندوں میں ایک علم ہے جس کو علل حدیث کا علم کہتے ہیں، علل وہ حدیث کی مخفی علتوں کا علم کہتے ہیں، حدیث کی۔ محدثین میں چنیدہ لوگ ہیں، محدثین میں 1 2 3 4 5 جن کو آپ انگلیوں پر شمار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، لغویوں نے بھی کیے، دوسرے تیسروں نے بھی کیے، مگر علل حدیث کا امام کسی کے پاس نہیں، سارے آپ کے پاس ہیں۔ ایک بھی کسی اور مکتب کے پاس علل حدیث کا امام نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھئے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تک دنیا میں محدثین کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے فقہ پہ کتاب لکھی ہے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ اللہ اکبر، باتیں کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے فَنَظَّامٍ بِتَثْبِيتِ صِحَةِ مَذْهَبِنَا۔ مبارک اہل حدیث، مبارک آپ کو، آپ عظمتوں والے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عزت والا بنایا ہے، اس لیے اللہ نے محدثین کے ساتھ جو وہ عزت والے تھے۔ آپ محدثین کے علم کے سامنے ایسے سرنگو ہیں انشاءاللہ، ان کے دین کے سامنے ان کا علم آپ کی دلیل ہے، ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے، یہ اہل حدیث کے پاس حقیقت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرسان ہوتے ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں، مسلک اہل حدیث کے شاہ سوار محدثین ہیں، اصحاب الاسانید ہیں، امام یزید بن زرع نے ہمیں بتایا ہے۔ عجیب لوگ تھے محدثین، کل کائنات مل جائے، دنیا کے ذہین فتیق انسان مل جائیں، تمام محدثین کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ایک ادنا محدث کو بھی سمجھ سکتے چلے جائے کہ بخاری کے ساتھ ٹکر لے لے، بخاری کے ساتھ فَنَظَّامٍ بِتَثْبِيتِ صِحَةِ مَذْهَبِنَا، بِتَثْبِيتِ صِحَةِ، اللہ اکبر۔ میں ضامن ہوں محدثین کا جو مسلک ہے، مسلک محدثین کا جو مذہب ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ 311 میں امام فوت ہوتے ہیں، ابن خزیمہ۔ علامہ ابو حبیب
الا ما ابو بھی منذ اکثر 40 سنتاً، ایک دن کی تو بات ہی نہیں ہے کہ تم شیشے کے محل میں بیٹھ کر سنگباری کرتے ہو، باہر آؤ منہ دکھاؤ ہمیں۔ ایک دن کی بات نہیں، میں تو 40 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں مسلسل کہ رسول اللہ کی ایک حدیث جو صحیح ہے قرآن کے مخالف ثابت کر دو، میں اس کی تطبیق کر دوں گا۔ کتنے سال؟ 40 سال تک امام ابن خزیمہ کا چیلنج رہا۔ یہ چیلنج آج بھی اللہ نے دنیا میں باقی چھوڑا ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں؟ یاد رکھو، یہ جتنے مکاتب بنے ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے محدثین کے مسلک، ان کے عقیدہ، ان کی فقہ، ان کے علم میں بگاڑ لانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مقلد کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی، دین کا بگاڑ ان لوگوں نے کیا۔ شوافی کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اہل فن ہیں، حدیث کی خدمت کی ہے اور فقہ کے انبار لگا دی ہے، عقیدے میں انتہائی گندے ہیں، تھو کرنے پہ دل نہیں کرتا ان پر۔ اہل حدیث ہو، آپ محدثین کے مسلک اور ان کے عقیدے پر ہو، مبارک ہو آپ کو۔ صحابہ سے دین چلا، تابعین کے بعد تبع تابعین اور ائمہ محدثین تک پہنچا۔ جتنے ائمہ محدثین تھے وہ سارے کے سارے شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ نہ امام مالک کا شافعی کے ساتھ، نہ شافعی کا مالک کے ساتھ، نہ شافعی کا احمد حنبل کے ساتھ، نہ حنبل کا کسی اور کے ساتھ۔ یہ حق کے ائمہ ہیں۔ کون ہیں؟ حق کے ائمہ ہیں۔ ان کے مقلدین نے گڑبڑ کی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے آج کی مجلس میں۔ واہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کیا بات کی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں خرجت من بغداد وخلفت بها افقہ ولا ازہد ولا اورع ولا عالم من احمد بن حنبل۔ میں بغداد سے نکلا۔ سنیے امام شافعی کا امام احمد حنبل کے بارے میں فرمان ہے، فقہ حدیث میں، کس میں؟ فقہ حدیث میں، زہد و تقوی میں، ورع میں اور علم میں میں نے احمد حنبل جیسا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ محدثین نہ ہوتے تو آج اللہ کا دین آپ کے پاس نہ ہوتا۔ اب یہ اس مجلس سے بیٹھے ہیں اس لیے کہ محدثین کی برکت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، دین کا حشر نشر ہو جاتا۔ لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ وہ کیا اللہ کی بنا۔ یہ متکلمین آ گئے تھے، اہل کلام آ گئے تھے، علم نبوت کو گرانے کے لیے انہوں نے ایک علم وضع کیا، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید میں گڑبڑ کر دی۔ مسلمانوں، اگر محدثین نہ ہوتے آج آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، ذرا مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کون تھے؟ محدثین ہیں نا جنہوں نے دین پر پہرہ دی اور پاسبانی کی، دین کی حفاظت و صیانت کی، دین کی۔ سبحان اللہ، دین کے محافظ، قرآن حدیث کے الفاظ کے محافظ۔ کسی کی جرت تھی محدثین کے ہوتے ہوئے قرآن میں کوئی تعریف کرتا، حدیث میں کوئی تعریف کرتا؟ جرت تھی کسی میں؟ کوئی کر سکا؟ ہر ایک کو منہ کی کھانی پڑی۔ ٹھیک ہے، بعد والے آئے، فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب کے نام سے مضموم کتاب لکھی کہ رب العالمین کی کتاب میں تعریف ہو گئی، الیاذ باللہ، ایران سے چھپی کہ قرآن محرف کتاب ہے۔ کتاب چل گئی؟ نہیں چلی۔ کتاب چلی؟ کوئی مسلمان کہتا ہے قرآن محرف ہے؟ بولیے، نہیں نہ کہتا، نہیں نہ کہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے الفاظ، حدیث کے الفاظ اور معانی پر پہرہ دیا، الفاظ اور معانی پر
محدثین ہمارے موثرین اس لیے ہیں کہ دین سمجھایا ہے. آپ کا کام یہ بھی تھا کہ دین کا فہم دیں امت کو، سمجھائیں. بال کی کھال اتار کے رکھ دی. اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ دین کو قبول کر لیں صدق کے دل کے ساتھ، اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو نشر کرنا شروع کر دیں، اس کو سیکھنا شروع کر دیں. اگر محدثین نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ رشتوں کی حرمت، نہ طہارت کا کوئی نظام ہمارے پاس ہوتا، نہ اذان ہوتی، نہ اقامت ہوتی. کیا سمجھا ہے آپ نے محدثین کو؟ ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر محدثین کے لیے دعا کیا کرے. کیا سمجھے محدثین کو؟ یہ محدثین کی کاوش و کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دین محمد کے پاسبان بنے ہوئے. انہوں نے اتفاق کر لیا. کیا کر لیا؟ اجماع کر لیا. کیا کر لیا؟ اجماع کر لیا. دین کی حفاظت کے لیے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا. آپ کو پتہ ہے منکرین حدیث بھی نماز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں قرآن میں نماز آئی ہے. کہاں آئی ہے؟ حدیثوں میں آئی ہے. پڑھتے ہیں اور بولتے تو کوئی نہیں ہے. پڑھتے ہیں بھلا وہ منکرین حدیث کو نماز پڑھتے ہیں بھلا؟ وہ تو کہتے ہیں اسے یہ مراد نہیں، اسے مراد ہے حقوقی مساوات مراد ہے. حقوقی مساوات مراد. نماز قائم کرنے کا مطلب ہر ایک کے یکساں حقوق، اوپر سے نیچے تک سب کے حق برابر. یہ نماز کا مطلب ہے. یا اس کا مطلب ہے تحریک الصلوین، اللہ کی پناہ ارکان اسلام کو، اللہ کے اسلام کے فریضہ کو بگاڑ کے کوشش کی بگاڑنے کی. آئے محدثین اجماع لے کر آئے. کیا آئے؟ اور مسلمانوں جس کے پاس محدثین کا اجماع اور اتفاق نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کا اس کے پاس کوئی سامان، بول دیں سارے، جس کے پاس محدثین کا اجماع نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کا اس کے پاس سامان، لوگ باطل تعویلیں کر کے زکوٰۃ کا اپنا معنی، نماز کا اپنا معنی، حج کا اپنا معنی، اذان کا اپنا معنی، اقامت کا اپنا معنی، جنت کا اپنا معنی، جہنم کا اپنا معنی. کیا کرو گے؟ پھر سلام کرو محدثین کو. اللہ یہ تیرے کیسے خاص بندے تھے کہ جن کے طفیل تیرا دین محفوظ ہے. نماز دیکھیں، ہمارے حنفی بھائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولے پڑھتے ہیں نا؟ کیا کرتے ہیں؟ وضو کی بات ہی نہیں کرتے. لمبا کام ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا نا کام. نماز شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا؟ یہ سمجھ آتی بات؟ کانوں کو ہاتھ لگانا. کانوں کو اب تو میڈیا کا دور ہے نا، ہر ایک تک آپ کی پہنچ ہے. دسترس میں علماء، آپ ان کے سامنے دست بستہ ہو کر درخواست کریں. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے کوئی جھوٹی روایت دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے یا امام ابو حنیفہ نے کانوں کو شروع نماز میں رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ لگائے ہو تو میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں. سمجھ نہیں آئی؟ تو بخاری مسلم بھری پڑی ہے. شیخ بیٹھے ہیں، حضوہ من کے بھائی، حضوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ، کہتے ہیں کندھوں کے برابر تو عورتیں اٹھاتی ہیں. یہ جو غیر مقلد ہیں عورتوں کی طرح رفع الیدین کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ عبداللہ بن عمر پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ صحابہ پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ حدیث کی تکذیب کی کہ نہیں کی؟ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کیا دین ہے مسلمانوں؟ ایسے کہتے ہیں کندھوں کے برابر عورتیں اٹھاتی ہیں ایسے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اتنی کوئی گنجائش نکالتے، پھر زیر ناف ہاتھ مان لیتے. اور زیر ناف ہاتھ ماننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی سے قطعاً کوئی روایت ثابت؟ اگر ثابت ہوتی یہ ممبروں کے بجائے میناروں پہ چڑھے ہوتے. اہل حدیثوں میناروں پہ چڑھے ہوتے. یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے. دین کی حفاظت اللہ نے آپ سے لی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ چمٹے ہوئے کہ نہیں چمٹے ہوئے؟ یہ چھوٹے بچے تقریر کر رہے تھے، شگیر یعنی میرا دل رو پڑا تھا. یہ مستقبل کے دین کے سپاہ ہیں انشاءاللہ، جرنیل ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے. سبحان اللہ، کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ بچے ہزارے خیال کر رہے تھے.
تمام اپنے بچوں کو اس طرح دین کا دائی بناؤ، اس طرح عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حریص بنو کہ دین کے جو دشمن ہیں ان کو ہم نے زیر کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایسے تھوڑا جی آپ ڈر کیسے جمعی ماری ایسے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ کیا آپ کو علماء فوت ہو گئے ہیں؟ جاؤ کسی کو کہو مجھے ایک حدیث سکھاؤ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے متعلق، میں آپ کا مذہب قبول کر لوں گا۔ آپ کو کوئی حدیث بتائے مجھے کال کر دینا 0300 5482 125، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، آپ کو سر نہیں چکنے دیں گے۔ ایسے تھوڑا ہے جی اہل حدیث بیچارے ہاں جی سمجھتے یہ غیر مقلد، گالیاں دو ہمیں، غیر مقلد کہتے ہو، گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی گالی ہے غیر مقلد کہنا، بڑی بڑی گالیاں دو نا ہمیں۔ اچھا جی ثنا اللہ باعث بنت آتی نہیں، اللہ باعث بہنی تو اور ہمارے بچوں کو آتی ہے، ہمارے اور ان کے بڑوں کو بھی نہیں آتی، ان کو علماء کو بھی نہیں۔ سبحانک اللہم ولا الہ غیرک، ہو گیا جی ولا الہ غیرک، ہو گیا۔ اچھا جی آپ جی نماز پڑھ رہے ہیں زور کی، توجہ فرمائیے، زور کی نماز پڑھ رہے ہیں، ولا الہ غیرک، خاموش۔ ادھر تو ولا الہ غیرک تک نا، دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، تیسری میں اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں پڑھا، سمجھائی جی؟ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ نے منافقوں کی نماز کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ، یہ اللہ کا ذکر نماز میں بہت کم کرتے ہیں، اور ان کے مذہب میں فاتحہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلا رفع الیدین کیا، اور پہلے کے بارے میں لکھا ہوا ہے لا یاسم، لا یاسم۔ البنائے کے اندر علامہ عینی نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ قائم کا قول نکل کیا اپنے امام کا کہ اگر کوئی پہلا رفع الیدین بھی نہ کرے تو گناہگار، پہلا رفع الیدین لا یاسم گناہگار نہیں ہے۔ تسی روندے ہو رکوع اور رکوع کے بعد والے کو، رکوع کے بعد دوسری رکعت تیسری رکعت کے اٹھتے وقت پھر کیا رکوع میں جائے، کہتے ہیں رکوع کا معنی ہوتا ہے الہنا، سنیں توجہ، رکوع کا کیا معنی؟ پیٹ کو جھکا لینا، جھک جانا۔ لغت عرب ان کا دین ان کو سکھا رہی ہے، لغت عرب ان کو، اور رسول اللہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھو، اور یہ لغت سے نماز سیکھ رہے ہیں، اور لغت تو کافروں نے بھی بنائی ہے، مسلمانوں نے بھی بنائی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو دین ان کو لغت سکھائے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہتے تسبیحات نہ بھی پڑھیں، تسبیحات تو کوئی بات نہیں، نماز پھر بھی آپ کی صحیح ہے۔ پھر چلیں گے سجدہ میں، کہتے سجدہ میں اگر ناک نہ بھی لگائیں تو پھر بھی کام ہو چل جائے گا، اور اگر آپ تسبیحات سجدہ کی نہ پڑھیں تو پھر بھی نماز، اور جلسہ بھی کوئی نہیں کرنا، جلسہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، سارے ہمارے دماغ میں موجود ہے، حوالہ جات ان کی کتابوں ائمہ کے سارے اقوال، حتیٰ کہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے لو ترک وضع الیدین والرکبتین جاز صلاتہ بالاجماع۔ لو کسی کو جمناسٹر کو بلاؤ، جمناسٹر کو، کس کو بلاؤ؟ کوئی ایسا نوجوان بڑا پھرتی والا ہو سامنے آئے اور اس مطابق سجدہ کر کے دکھائے، اس کو انعام میں دیں گے۔ لو ترک وضع الیدین، زمین پہ ہاتھ نہیں رکھنے سجدہ میں، کیا نہیں رکھنے؟ ہاتھ بھی۔ لو ترک وضع الیدین والرکبتین، اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر سجدے کی حالت میں، جازت صلاتہ بالاجماع، امام حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک اتفاق ہے، نماز درست، نماز۔ پھر تشہد جو پڑھنا بڑا اختصار کرتے ہیں، آخر میں اور شروع میں یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ یہ میرے اور آپ کی وجہ سے کہتے ہیں، کس کی وجہ سے کہتے ہیں؟ یہ غیر مقلدین کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت، اللہ اجل اکبر، اللہ الرحمن اکبر، اللہ وڈا ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ بزرگ ترس۔ کوئی بھی اللہ کی بڑھائی کا کسی زبان میں کلمہ بول دے، اب نماز میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی تکبیر تحریمہ ہے۔ قربان جو محمد رسول اللہ پر آپ کبھی بھی آپ نماز میں اللہ اکبر کے بغیر داخل نہیں ہوئے۔ اور جب آئی سلام کی باری، ہمارے دی سلام پھرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کیا ہے؟
واجب ہے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلام پھیر دے چلو ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر استغفر اللہ جان بوجھ کر اپنا وضو توڑ دے، کیا کرے؟ تمت صلاتہ، اس کی نماز مکمل ہو گئی. سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ سلام ہے کہ نہیں محدثین کے لیے؟ محدثین نہ ہوتے تو مسلمانوں کے بعد نماز نہ ہوتی. نماز کا عشر نشر اگلوں نے کر دیا کہ نہیں؟ محدثین سے کٹے نا، ائمہ دین سے کٹے، حدیث والوں سے کٹے. اور کہتے کیا ہیں کہ یہ تو تھے پنساری، یہ تو کیا تھے؟ ہمارے ہیں طبیب، یہ فقہا ہیں، فقہا دین جانتے ہیں. مانا امام صاحب ہوں گے، فقیہ ہیں امام صاحب، ہم بھی مانتے ہیں، مگر امام صاحب کے بعد فقہ جو تھی ائمہ محدثین والی فقہ نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی بات ثابت ہوئی ہے تو امام صاحب کی کوئی کتاب ثابت نہیں، کوئی کتاب ثابت. اور امام بخاری کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عظمت بخاری کو میرے اللہ نے دی ہے. تقریب صحیح بخاری ہو رہی ہے، تقریب صحیح بخاری ہو رہی ہے. یہ بخاری کی عظمت ہے، بخاری کی عظمت ہے. اور امام صاحب کی ایک کتاب جو امام صاحب سے ثابت ہے، معاف کرنا، کتاب الحیل. کتاب عبداللہ بن مبارک فرماتے تاریخ بغداد میں ہے، جو اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے پھر کتاب الحیل پڑھے، بہترین طریقے، ڈھنگ، نسخے ملیں گے. جو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ بخاری پڑھے. ہیلوں کی دین میں نہیں چلتی. اور محدثین تکڑے تھے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو طاقت اور جرت دی تھی. پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے تکڑے تھے. ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے. رسول اللہ کی زبان پہ اللہ نے ذکر خیر جاری کر دیا. لو کان الایمان عند ثریا، بخاری مسلم، ابو ہریرہ راوی ہے. کون ہے؟ لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء. اگر ایمان، علم، نیکی، دین آسمان پر ہوتا، ثریا ستارے پر بھی ہوتا، بخاری وہاں سے بھی اخذ کرتا. بخاری وہاں جا کر وہاں سے دین پاتا. ایمان کا معنی علم ہے. یہاں امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کیا. بتانا چاہتے کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک عمل اور دوسرا علم. ایک عمل اور دوسرا لو کان الایمان عند ثریا لو کان الایمان لنالہ رجل و رجال من ہؤلاء. ہے عجمی، کہتے ہیں عجمی سازش ہے، عجمی سازش ہے عجمی. لیکن سچے کتنے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، پاکیزہ کتنے ہیں، نفیس کتنے ہیں، اتقان والے کتنے ہیں، حافظ والے کتنے ہیں، دیانت والے کتنے ہیں. میرے اللہ نے ہر عظمت محدثین کے مقدر میں کر دی تھی. سبحان اللہ. دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا، علم ثریا. او ایمان کا معنی علم. اشاق صاحب یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ نہیں؟ وہاں بھی ہوتا تو بخاری وہاں سے بھی پا لیتا، بخاری وہاں سے بھی، ابو ہریرہ وہاں سے بھی، ابو ہریرہ وہاں سے بھی، مسلم وہاں سے بھی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بھی وہاں سے. اور بخاری فارسی عجمی تھے، ابو ہریرہ فارسی تھے. ابو ہریرہ فارسی تھے کہ نہیں؟ وہاں سے پا لیتے. یہ ان کے اندر جرت ہے. دین کی حفاظت کا کام اللہ نے ان سے لے لیا. لوگوں نے دین کا حلوہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. محدثین کے علم کو میرے اللہ نے باقی چھوڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک. آئے اس کو کوئی بخاری سے کھرچ کے ہمیں دکھا دے کہ صوبان اور یہ متواتر حدیث مسلم سے کھرچے، کیونکہ اس میں اہل حدیث کے وجود، مسعود کی بقا کی بات ہو رہی ہے، محدثین کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، محدثین کے علم کی بقا کی، ان کی نیکی کی بقا کی بات ہو رہی ہے. ایک گروہ ہوگا، تعداد میں تھوڑے ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے، مگر اللہ ان کو غلبہ دے رکھے. اللہ ان کو غلبہ دے گا، اللہ ان کو غلبہ دے گا. آپ کے علماء چہار سو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ اور ان مدارس کی قدردانی کرو. علماء یہاں سے بنتے ہیں، یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ فیکٹریاں، یہ مضبوط قلعے ہیں.
اسلام کے قلعے ہیں یہ علماء حق یہاں سے پیدا ہوتے ہیں جو دین کے صحیح معنوں میں محافظ ہیں۔ اللہ اکبر فرمائے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا کر سکے گا۔ سمجھ آتی ہے؟ قیامت آ جائے گی اسی طرح اللہ کے دین پر رہیں گے، اسی طرح اللہ کے دین پر رہیں گے۔ یہ خوشخبری ہیں اہل حدیث کے لیے۔ محدثین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کی تو کیا، ان کی تو ذریت اولاد بانج ہو گئے تھے، ان کو ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، یہ تو غیر مقلد انگریز کی اولاد ہیں۔ ہاں یہ اہل حدیث غیر مقلد انگریز کی اولاد ہیں۔ تمہیں یہی بات سمجھ آتی ہے؟ نہ قدرے ہو، محدثین کی عظمتوں کو نہیں جانتے ہو۔ محدثین تو ہمارا ایمان ہے، محدثین تو ہمارا، آؤ دنیا کے سامنے محدثین کا عقیدہ لاؤ اور ہمارے عقیدے کا جائزہ لو، ایک جزئی مخالفت ثابت کر دو، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے دین میں اضافے نہیں کیے، نئے دین نہیں کھڑا، وہ دین جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں وہی دین ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا بخاری امام تھا، قول و فعل، قول و فعل، ایمان کی تعریف کرتا ہے امام بخاری، قول و فعل، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ عَلَى هَذَا حَيِّيتُ وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ عُبَسْ إِنشَاءَ اللہ۔ بخاری کہتے ہیں اعمال ایمان ہیں، اعمال روزہ حج زکوٰۃ نماز، جتنی نیکیاں، جتنے اعمال بر، جتنے اعمال صالحہ، جتنی حسنات، جتنی خیرات، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ایمان ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ میں اس عقیدے پر زندہ رہوں گا، اسی پر مجھے موت آئے گی اور اسی پر میرا اللہ مجھے اٹھا دے گا۔ اہل حدیثو آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے نا؟ امام بخاری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری لفظی بالقرآن، اس کا معنی ہی نہیں سمجھ سکے۔ امام بخاری نے کبھی بھی اللہ کے کلام، جو انسان جس کو تلفظ کرتا ہے، اس کو کبھی مخلوق نہیں کہا۔ امام بخاری نے خلق الافعال العباد کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو چیز تلفظ ہو رہی ہے وہ تو کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں القرآن و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، غیر قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ علیہ حییتو، علی ھذا حییتو، علی ھذا حییتو وعلیہ اموت وعلیہ ابعث انشاء اللہ۔ خدا ساری کے اندر، تغلیق و تعلیق کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام بخاری فرماتے افضل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان وعلی علی ھذا حییت وعلیہ اموت وعلیہ ابعث انشاء اللہ۔ آپ مانتے ہو کہ نہیں ابو بکر خلیفہ بلا فاصل ہیں، عمر خلیفہ دوسرا مرتبہ عمر کا ہے کہ نہیں، تیسرا عثمان اور چوتھا کس کا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام بخاری نے جتنے عقائد اپنی صحیح کے اندر ذکر کیے ہیں، جتنے عقائد، ہم بال برابر امام بخاری سے مخالف، بخاری کے جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، تفصیلاً اجمالاً و تفصیلاً، اجمالاً و تفصیلاً۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ایک باب قائم کیا ہے، باب مختصر کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحبی تشریف لائیں حفظ اللہ تعالی۔ باب قائم کیا ہے اِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جو نوح نبی کی طرف وحی کی تھی۔ وحی کی بہت ساری انواع و اقسام ہوتی ہیں، پیغمبروں کی وحی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بخاری وحی ہے۔ بخاری کیا ہے؟ اور بخاری وحی ہے، وحی ہے۔ ایک بات، کتنی باتیں؟ ایک بات۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ نوح نبی پر جو وحی اتری تھی وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی کوئی کتاب نوح نبی پر نازل
بولیے کون سا صحیفہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کہتے ہیں نا حدیث لکھی ہونی چاہیے، بخاری 200 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، لکھنے تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ بخاری اگر نہ بھی لکھی جاتی پھر بھی آج زمین پر موجود ہوتی اور جامعہ کے اندر اس کی تقریب سعید ہوتی۔ یہ بات ٹھیک ہے جی؟ لکھی ہوئی تو یہ تو اچھا ہو گیا، لکھی ہوئی نہ بھی ہوتی تو فرق تو نہیں پڑنا تھا، پڑھ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ طرف وحی کی اور قوم نوح نے اس وحی کا انکار کیا جو لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جو لکھی ہوئی ان کا انجام کار بھی قرآن نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں تمہارا حشر پہ نوح والی قوم کا ہو جائے گا اگر محمد الرسول اللہ کی ان حدیثوں کو نہیں مانو گے۔ جس قوم پر عذاب آیا اس قوم کے نبی کا ذکر کیا، اس نبی پر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کیا امام بخاری نے۔ اور پہلی حدیث توجہ، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، ٹھیک ہو گیا؟ نبیوں کی نبوت کی بنیاد اخلاص تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی نبوت کی بنیاد اخلاص ہے۔ لوگوں ہر کام نیکی دین کی کوئی بات اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ میرا کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی سنن اور آپ کے ایام میں آپ کے سامنے پیش کر دوں صحیح اختصار کے ساتھ تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر سکیں۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ورنہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آخری حدیث کے اندر امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی کوئی کرے اور اس میں اخلاص نہ ہو تو اس کو کچھ فائدہ سمجھاتی بات، اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اور پھر آخری بات اور بھی ہے، امام صاحب یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پورا دین یہ جتنی نیکیاں ہیں روز قیامت ان کا وزن ہو جائے گا۔ روز قیامت ان کا اگر اخلاص کے ساتھ کرو گے، اس مطابق کرو گے، اخلاص کے ساتھ کرو گے، پھر ان کا وزن ہوگا۔ ان کا، اور بعض کہتے ہیں وزن کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ تو ان کا کیسے وزن ہو سکتا ہے جی؟ ان کا جسم نیکی کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہوتا۔ جو مجسم چیز ہوتی ہے وزن تو اس کا ہوتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اعمال کو جسم دے دے، اعمال کرنے والوں کو تول دے، اور جن صحائف میں اور جن دفتروں میں اعمال لکھے گئے اللہ ان کا بھی وزن کر دے گا، ان کا بھی، اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ اور اس لیے وزن ہوگا کہ انسان آگے بڑھے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ نیکی کر لوں، یہ دین اپنا لوں، یہ ثواب کا کام کر لوں، روز قیامت اللہ کے ہاں وزن ہو جائے گا تاکہ اللہ میرا نامہ اعمال بھاری کر دے۔ یہ اصل وجہ تھی۔ تو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہترین ذکر ہے۔ اس ذکر کو اختیار کریں، اس کے ساتھ نبھا کریں اور قبر میں اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلامیں ہیں اور محبوب ہیں۔ اور سند امام صاحب احمد اشکاف سے، احمد اشکاف کی کئی ایک مطابقتیں ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ خماسی ہے۔ امام بخاری سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 واسطوں کے ساتھ آئی۔ کتنے واسطوں کے ساتھ؟ امام مسلم نے 5 واسطوں کے ساتھ ذکر کی، امام ترمذی نے بھی 5 واسطوں کے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ خماسی حدیث ہے۔ احمد بن اشکاف کا یہ مطابق محمد فضیل بن غزوان ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے، امام بخاری کے استاد نے اس حدیث کو محمد فضیل سے ایک مصنف کے اندر ذکر کر دیا۔ ان کے بعد ہے عمارہ بن قحقہ، اور ان کے بعد کون ہے؟ ابو زرعہ بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ مفسر قرآن بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محدث بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ کی صرف کی محبت ثابت ہو گئی، اللہ کو خفیفتان علی اللسان۔ بعض صوفی گمراہ دل سے ذکر کرتے ہیں، دل کے ساتھ، زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ کئی منکرین حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں تو زبان کو حرکت نہیں دیتے نماز پڑھتے وقت، کہتے دل کی نماز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھئی ذکر جو ہوتا ہے ذکر ہے، وہ تو
کلام تام کو کہتے ہیں، اللہ اللہ ذکر نہیں، اللہ اللہ ذکر نہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا یہ ملحد بے دین زندیق لوگوں کا ذکر ہے۔ تسبیحیں اٹھائی اللہ 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 اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں خبردار آپ یہ ذکر نہیں کر سکتے، ذکر وہ جو مسنون، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر زبان، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک مطہر زبان سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کیا کرے۔ یہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں۔ دو کلام ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت صرف نہیں۔ ایک بزرگ صحابی ہے، محبوب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں بس جس کے ساتھ میں جڑ جاؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، شرائع اسلام احکام اسلام پھیلے ہوئے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کمزور ہو گیا ہوں، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو سارا دن بھی اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہ جائے تو تھک سکتا۔ اربابل السیب کتاب لکھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنے عزیز القدر طلبہ بھائیوں کو یہ میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کے اندر ذکر الہی کے 74 فوائد لکھے گئے ہیں۔ کتنے؟ سبحان اللہ۔ ابن قیم نے دریا بہا دی علم کی جی اللہ کے ذکر کے حوالے سے، وہ کتاب پڑھیں، کیا شان والی کتاب ہے۔ اچھا ثقیلت آنے فی المیزان، جو کلمہ کہیں گے اللہ کیا اس کا وزن ہو جائے گا، اللہ کیا اس کا وزن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بھاری کلمہ ہے، الحمدللہ بھاری کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ بھاری کلمہ ہے۔ یہ سب کلمے بھاری ہیں، وزن میں بہت زیادہ ہیں، اور روز قیامت ان کا وزن ہو جائے گا اور یہ بھاری ثابت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد اپنے کمال کے ساتھ پاک ہے۔ میں اللہ کی حمد کروں نہ کروں، میرے رب کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کروں تو پھر بھی کوئی فرق میں نہیں لا سکتا، اپنے فائدے کے لیے کروں گا۔ سبحان اللہ العظیم، میرا اللہ کا کوئی شریک، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے میں اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔